اسد قیصر صاحب، 2 صوبوں میں انتخابات کی سماعت سے شروع ہونے والا معاملہ عدالتی اصلاحات پر آن پہنچا، اور اب ہم آج کی ڈیٹ میں بیٹھے جوڈیشری میں تقسیم کی بھی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے تو آپ لوگ عدالتی جدوجہد کر رہے تھے، اب کیا سیاسی جدوجہد کی طرف واپس آئیں گے؟ ہاں بالکل، ہم تو دونوں آپشن کو استعمال کریں گے۔ ہمارا بھرپور قانونی جنگ بھی لڑیں گے، اور جو ہمارا عوام سے رجوع، عوام سے رابطہ، وہ بھی ہم برقرار رکھیں گے۔ ہم ایک پاکستان جو ہے نا، ایک بہت اپنے تاریخ کے ایک اہم موڑ میں ہے، اور سیریس چیلنجز ہیں، کیونکہ جتنی سٹیٹس کو ہے یہ بیسیکلی اس کو ورتی اینٹی سٹیٹس کو جنگ ہے، کیونکہ سٹیٹس کو جو ہے نا اس کو اپنی موت نظر آ رہی ہے، اور وہ کو سمجھ ہے کہ پاکستان جو ہے نا ایک نئی دورائے پہ کھڑا ہے، اور ابھی جو چل رہا تھا سسٹم، ابھی وہ سسٹم آئندہ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو ان کی بڑی مضبوط روٹس ہیں سب کچھ میں، اس کو نکالنا تو مشکلات تو ہوں گے، چیلنجز تو ہوں گے، اور ہمیں اس کا ادراک ہے، ہم یکسو ہیں۔ ہم بس فوکس ہے کہ ہم نے اس ملک کو جو نا آئین کے مطابق چلانا ہے، ملک میں رول اپنا ہو اور قانون کے حکم۔ اسد قیصر صاحب، آپ کی پارٹی کی ایک پوزیشن رہی ہے کہ یعنی آپ کے مخالفین یہ بات کہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یا مذاکرات کرتے ہیں تو آج ایک نئی بات سامنے آئی، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے ٹرانزیکشنل مذاکرات آپ کرنا چاہتے ہیں کسی ایک ایشو پہ یا 2 ایشوز کے اوپر۔ آپ کوئی ہمگیر مذاکرات کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ آپ کا رویہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مشکلات کا باعث ہے، آپ کی پارٹی کا، آپ کے پارٹی لیڈر کا؟ نہیں، یہ تو بالکل غلط فہمی ہے، اور غلط فہمی سی ہے کہ غلط بیانی ہے۔ ہم نے کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا ہے۔ ایک پرنسپل سٹانس ہمارا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، یہ پاکستان کے جتنے مسائل ہیں مین ذمہ دار ان کی یہی ہے، ان کے بیڈ گورننس کی وجہ سے، ان کی کرپشن کی وجہ سے، اور ان کی جو کیپیسٹی کی ایشوز ہے اس کی وجہ سے پاکستان آج اس حال میں پہنچا ہے، کیونکہ مسلسل حکمران رہے ہیں۔ لیکن جو یہ ٹرانزیشن بات کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا، ہم نے اس کے ساتھ رابطہ کیا تھا، ہمارے آپس میں ڈسکشن ہوئی تھی، جو ان کے 2 لوگ تھے، ہم تھے، اس پہ ہم نے کہا کہ ایجنڈا جو ہے وہ الیکشن ہے۔ ہم تو بالکل ہم نے کیٹیگری کر کہا، ہم نے کہا اگر آپ کو ایجنڈا پہ لانا چاہتے ہیں ہم وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ٹاپ پریارٹی ہے کہ آپ الیکشن، جو کہ کنسٹیٹیوشنل ابھی ایک ریکوائرمنٹ ہے، آپ نے 20 ڈیز کے اندر اس کے ساتھ، اگر آپ کی جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہے اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں، اگر آپ آئی ایم ایف پہ بات کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم نے اس حد تک کہا کہ یہ جو آئی ایم ایف ہے یا انٹرنیشنل جو ہمارے کمٹمنٹس ہیں، اس کو نان پولیٹیکل رکھتے ہیں، یعنی ہم اس کو اس لیول پہ رکھتے ہیں کہ اس پہ ہم کبھی پالیٹکس نہیں کریں گے۔ یہ کب کی بات ہے یہ مذاکرات ہوئے تھے یا گفتگو ہوئی تھی؟ یہ ہماری ملاقات ان کے ساتھ ہوئی تھی کم از کم 3-4 مہینے پہلے ہوئی تھی، ان کے ساتھ ہماری، میں اور پڑوس تھے، اور ان کی طرف سے 2 لوگ تھے، تو ہماری کافی ڈسکشن ہوئی تھی۔ اچھا خواجہ آصف صاحب، اسد قیصر صاحب، خواجہ آصف صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی طرف سے مذاکرات کے لیے جن لوگوں کو بھیجا گیا ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں تھا، اس لیے بھی بات چیت آگے نہیں بڑھ سکی۔ پتہ نہیں اس کی مینڈیٹ کا کیا مطلب ہے۔ ہم تو جو ملے تھے ہمارے خان صاحب سے، ہم نے پراپر، انہوں نے ہمیں سائن کیا تھا، اور ہم اس کو رپورٹ بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہماری سب کچھ ہوتی تھی، اور ہمیں انہوں نے کلیئر مینڈیٹ دیا تھا۔ یہ غلط، یہ بیسیکلی غلط بیانی کر رہے ہیں۔ میں جب دیکھ رہا ہوں نا، ان کی میرے ساتھ اسمبلی میں رہے ہیں اور میرا ایکسپیرینس رہا ہے، مجھے بہت افسوس ہے یہ جس طرح جھوٹ جو ہے نا اتنی سچائی سے بولتے ہیں کہ لوگوں کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی اچھا، آپ لوگوں پر یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ مذاکرات کی بجائے، بات چیت کی بجائے بین الاقوامی قوتوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ آپ نے جو خطوط لکھے ہیں اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ نہیں دیکھیں، مجھے بتائیں، جب ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو، کیا کس قانون کے تحت یہ جو ہماری گرفتاریاں کر رہے ہیں، جو ہمارے اطہر مشوانی جو اس وقت غائب ہے، کیا یہ قانون میں ہے، آئین میں ہے، کدھر ہے؟ کیا یہ ملک جو ہے نا کوئی قانون کے مطابق چل رہا ہے؟ انہوں نے تو ملک کو بے آئین کر دیا۔ اس وقت جو ہے اس کو اپڈیٹ کیا گیا ہے، اس کا پتہ نہیں ہے کہ کدھر ہے، کیونکہ ہر رائٹس نہیں ہے سٹیزن، اس کے رائٹس کدھر گئے؟ جب آپ ملک میں پاور اپنے لیے استعمال کرے، اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کرے،
اور قانون کو بالاتاق میں رکھ کے ملک کو جنگل بنائیں، ملک کو بنانا ریپبلک بنائیں، تو آپ کے پاس کیا راستے رہتے ہیں؟ دیکھو ہم تو پیسفل لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کوئی وہ نہیں ہے. آپ جو ہے نا ہمارے پاس یہی راستے رہ جاتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنلی جو ان کی جو ظلم ہے، جو اس کے انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل جو اقدامات ہیں، ان کو ایکسپوز کریں. یہ ہمارے پاس واحد راستہ. تو ہم تو کریں گے، اور ہم اس ملک میں بھی کریں گے. نہ ان کی اگر یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جو اس قسم کی حرکتوں سے دب جائیں گے، دبنے ممنے والے نہیں ہیں، نہ پیچھے ہٹیں گے. جی ایک بات بتائیے گا اسد صاحب، اب ایک راستہ کھل گیا ہے جو نئی قانون سازی ہے، اس کے نواز شریف صاحب بھی واپس آ سکتے ہیں یا کم از کم ان کی نااہلی ختم ہو سکتی ہے. تو ایسی صورت میں جب نواز شریف صاحب بھی میدان میں ہوں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی لڑائی بڑی مشکل ہو جائے گی؟ دیکھیے کوئی پرواہ نہیں ہے، نواز شریف نہیں، اس کا تایا بھی نکالے نا. ابھی ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اس کا چہرہ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے. یہ ابھی پتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں. اب ہمیں دیکھو یہ سب کچھ تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں تو کرے اس لیے ہے نا. ان کی بدنیتی ایک تو یہ جوڈیشری کو پریشرائز کر رہے ہیں، اس کو بلیک میل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنے مفاد کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں جس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں. تو جو کریں، ہمیں دیکھیں، ہمیں ان سے کوئی پولیٹیکل ہمیں سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ قانون کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ کتنے خوار کر رہے ہیں آٹا کے لیے عوام کو، کتنے ملک مہنگائی کی کیا حالت ہے. ان سے کوئی ڈیلیورنس نہیں ہو رہی ہے. یہ ان کی گورننس کا بہت برا حال ہے. اچھا، ان کی جو حکومت بنائی ہے، یہ نہیں چیف منسٹر، یہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے، وہ تو کرمنل ہے. جس طرح کہ وہ رویہ رکھ رہا ہے، جس طرح وہ یعنی اس کا کام یہ کہ وہ شفاف الیکشن کروائے، اس کے علاوہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں ہمارے خلاف. اچھا یہ بتائیے گا اسد قیصر صاحب، آپ کا خود اب آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی کے الیکشن میں اور باقی عمومی طور پر الیکشن میں خیبر پختونخوا کے امن و امان کی صورتحال بار بار ایک دلیل کے طور پہ استعمال ہوتی ہے کہ آپ کی حکومت کے دوران وہاں پر افغانستان سے لوگوں کو لا کے بسایا گیا جو قلعظم ٹی ٹی پی کے تھے، اور امن و امان کی صورتحال اتنی خراب ہے کہ اب الیکشن ممکن نہیں رہے. دیکھیے آپ جو ہے نا 2008 جو الیکشن ہوا تھا اس کے واقعات اور ساری ڈیٹیل سامنے لے کے آئے. ابھی وکرم صاحب آپ جو ہے نا اینالسٹ ہے اور آپ خاص کر جو ہے نا ریسرچ بھی کرتے ہیں، تو آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت جتنی بھی واقعات خود کا اجتماع کی اور یہ سب کچھ جو ہو رہے تھے اس کی ڈیٹیل لے کے آئیں. پھر 2013 والے لے کے آئیں. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر بے نظیر شہید ہوتی ہے اور تب الیکشن ہوتا ہے جو اتنا بڑا سانحہ ہو جاتا ہے، تو اب دیکھو یہ بالکل لیم ایکسکیوز ہے. پھر تو کوئی بہانہ بنائے گا. کبھی کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو الیکشن نہیں ہوں گے، کبھی کہا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے الیکشن نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے. ترکی میں ابھی اس کی اپوزیشن ہے. ترکی میں کتنا بڑا حادثہ ہوا، ہزاروں لوگ جو ہے نا لقمہ اجل بن گئے، اور کتنا بڑا نقصان. اس کے باوجود الیکشن ہو رہے ہیں. یہ لیم ایکسکیوزز ہے، یہ بھاگ رہے ہیں. ان سے الیکشن سے ایسا خوف ہے نا جیسے چوہا جو ہے نا یہ بلی سے ڈرتا ہے. اچھا اسد قیصر صاحب، پنجاب میں تو ہم دیکھ رہے ہیں نگران جو حکومت ہے وہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا. کے پی کی نگران حکومت کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ انتخابات کروانے سے زیادہ اس بات میں انٹرسٹڈ ہے کہ کس طرح سے سابق حکومت کا احتساب کیا جا سکے. وہ نہیں، اب اس میں آپ کو پتا ہے انہوں نے آپس میں بڈر بات کی ہے. یعنی سب سے زیادہ مولوی صاحب جو ہے نا منسٹری لے گئے ہیں، پھر این پی کو 1-2 ملی ہے، شیرپا کو بھی ملا ہے، مسلم لیگ کو 3-4 ملی ہے آپس میں جو ہے نا. اور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اس وقت جتنی جامعات ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کی تنخواہیں نہیں ان کے پاس. آج آپ نے دیکھا ہوگی، رپورٹ آپ کے پاس آئی ہوگی کہ انہوں نے ہسپتالوں میں جو ہے نا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ہسپتال جو ہے نا بہت بری طرح مالی مشکلات کا شکار ہے. اور مطلب جتنا یہ بنڈر بانڈ بنایا ہوا ہے اور ٹرانسفر پوسٹنگ میں لگی ہوئی ہیں، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس صوبے کو چلانا ہے، اور جو اپنا حق ہے وفاق سے وہ لے لے. اس کی جگہ وہ دوسرے کام پہ لگے ہوئے ہیں. تو لوگوں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ کیا. اور جو آٹا کے حوالے سے جو مطلب جو دکمپیل میں ہمارے لوگ مر رہے ہیں، وہ اسد صاحب آپ کو اب یہ خیال نہیں آ رہا کہ
آپ تو نے اسمبلیاں گورنر توڑ کے interesting اور یہ ہے قومی اسمبلی کہ چھوڑ اختیار کے جو ہے چیف غلطی منسٹر کی. کا، اس پہ دو رائے ہو سکتی ہے. میں اس پہ کوئی وہ نہیں کہوں گا کہ مختلف ہماری پارٹی کے اندر بھی دو رائے ہے. لیکن دیکھیں ہم نے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح انہوں نے، یعنی عوام نے مینڈیٹ دیا تھا تحریک انصاف کو، ووٹ عوام نے تحریک انصاف کو دیا، اور پرائم منسٹر بھی بن گیا شہباز شریف. یعنی یہ تو عوامی مینڈیٹ کا توحید ہے کہ ایک پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے اور چوچو کا مربع بنا کے دوسری پارٹی جو ہے نا اس وقت حکومت کر رہی ہے. یہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ صرف یہی سوال مریم صاحبہ بھی اٹھا رہی ہیں. اسد قیصر صاحب، مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایک منتخب اسمبلی کو کیسے خان صاحب کے کہنے پر توڑا گیا؟ مریم تو جو کچھ کر رہی ہے اس کی تو دماغی، مجھے تو اس کی ویسی مجھے تو پرابلم لگ رہا ہے، کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ان کی. یقین جانے میں کوئی وہ نہیں کر رہا، میں اس قسم کی بات نہیں کرتا، مجھے سائیکولوجیکل ایشوز نظر آئی اس کی. وہ جس طرح بات کری خاتون ہوتی ہوئی کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کر رہی، جو زبان اور لہجہ وہ استعمال کر رہی ہے وہ قابل مذمت ہے. وہ جس طرح بیہیو کر رہی ہے، شاید اس کو ایک اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے خاندان کی جو سیاست تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اور بادشاہ اللہ کبھی کہتے ہیں شہباز شریف جو ہے نا یہ ان کی حکومت ہماری حکومت نہیں ہے، اور جب جاتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہم اپنی حکومت کو ریلیف دیں گے، عوام کو ریلیف دیں گے. تو کنفیوز ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے. اور یہ اچھی ہے ہمارے لیے، جتنی یہ رہے گی نا ہمارے لیے گراؤنڈ بھی اچھی بنائے گی، کیونکہ اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے، کامن سینس کام نہیں. اچھا اسد قیصر صاحب، صدر مملکت صاحب بھی یہ کہہ چکے کہ انہیں تو اکتوبر میں بھی انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے. تو اب جب اس طرح کی سچویشن ہے تو پاکستان تحریک انصاف اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اب کیا کیا جائے گا؟ اب کیسز میں بھی آپ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، مقدمات بھی بہت زیادہ ہیں، اب گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، تو پھر آگے کا پلان کیا ہے؟ دیکھو ہم تو جدوجہد کریں گے. ہم نے تو جو آئین کو بچانا ہماری، اس کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے. وکلا تحریک کا بھی ارادہ ہے؟ جی، وکلا تحریک کا بھی ارادہ ہے؟ کل ہماری کور کمیٹی میٹنگ ہے، ہم اس میں ڈسکس کریں گے. میں خود اس پہ تجویز دوں گا کہ اب ہمیں جو ہے نا پورے ملک کی طرف جو ہے نا پبلک موومنٹ آگے بڑھانا چاہیے. ایک قانونی جنگ بھی ہمارا ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور ہم اور اس کو اسٹرینتھن کریں، اور دوسری طرح ہمیں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پبلک میں مزید تیزی سے نکلنا چاہیے، اور یہ جو ہماری تحریک ہے اس کو جو ہے نا کریا کونا کونا ہر جگہ تک پہنچانا چاہیے، اور سب سخت زیادہ سے زیادہ موبلائزیشن ہونی چاہیے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ، میں یہ آپ کو کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ ہم نے پیچھے ہٹیں گے، نہ ڈریں گے، نہ ہم اس سے پریشان ہیں. ہم انشاءاللہ اس ملک کو جو قیدرم کا پاکستان ہے اس کو قیدرم کا پاکستان بنائیں گے. تو گویا عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر سڑکوں پہ ہوں گے، عوام میں ہوں گے، روڈز پہ ہوں گے عوام، اور ہم جو ہے نا عوام کے ساتھ، جو عوام کو ساتھ لے کے آئیں گے. اس کے لیے اسٹریٹجی ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. ہم عوامی جلسے کرتے ہیں، پیدل مارچ شروع کرتے ہیں، کیا مطلب وہ میرے اس وقت ہے، لیکن وہ کل ڈیسائیڈ ہو. اور قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی واپسی کے حوالے سے کیا سچویشن ہے؟ ہماری عدالتوں پہ کیسز ہے، ہمیں امید ہے، اور 18 اپریل کو کے پی کے میں ہے، اور نیکسٹ ویک جو ہے نا پنجاب میں بھی لگ جائے گا، اور یہاں بعد ہائی کورٹ میں بھی ہے. تو انشاءاللہ اسمبلی میں تو اب جائیں گے اور ادھر بھی حساب کتاب برابر کریں گے انشاءاللہ.